سب کام یعنی مسجد میں کھانا پینا سونا وغیرہ بھی جائز ہو جائیں گے۔ فرمانے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا، جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسے پاک میں ہے النیت الحسنۃ تدخل صاحب الجنہ، یعنی اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کروا دیتی ہے۔ عاشقان رسول اچھی اچھی نیتوں سے عمل کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ آئیے بیان سننے سے پہلے بھی کچھ اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ مثلا نیت کیجیے کہ رضائے الہی کے لیے بیان سنوں گا، بادب بیٹھوں گا، خوب توجہ سے بیان سنوں گا، بیان سن کر اس پر عمل کی بھی کوشش کروں گا، جو سنوں گا دوسروں تک پہنچا کر علم دین پھیلانے کا ثواب کماؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیسری صدی ہجری کے ایک بزرگ ہیں حضرت اسماعیل بن نجید نیشابوری رحمۃ اللہ تعالی۔ آپ اپنے دور کے بہت بڑے امام، محدث، زاہد اور صوفی بزرگ تھے۔ آپ حضرت ابو عثمان ہیری رحمۃ اللہ تعالی کے مرید تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ آپ کے پیر صاحب حضرت ابو عثمان ہیری رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اپنے مرید کامل حضرت اسماعیل بن نجید رحمۃ اللہ علیہ کو راہ خدا میں صدقہ کرنے کی ترغیب دلائی۔ حضرت اسماعیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فوراً ہی 2000 درہم یعنی 2000 چاندی کے سکے حاضر خدمت کر دیے۔ شیخ ابو عثمان ہیری رحمۃ اللہ علیہ اپنے مرید کامل کی سخاوت سے بہت خوش ہوئے۔ لوگوں کو اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے بھی خوب تعریف کی۔ حضرت اسماعیل بن نجید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب دیکھا کہ میرا نیک عمل ظاہر ہو گیا اور لوگ میری تعریفیں کر رہے ہیں تو آپ کو دل صدمہ ہوا۔ چنانچہ آپ اپنے پیر صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور لوگوں کے سامنے عرض کیا کہ جب میرا مال مجھے آپ واپس لوٹا دیجیے، میں میرا خدا میں خرچ نہیں کرنا چاہتا۔ پیر صاحب نے سارے درہم واپس لوٹا دیے۔ لوگوں نے جب یہ عجیب معاملہ دیکھا تو حضرت اسماعیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو برا بھلا کہنے لگے کہ کیسا شخص ہے، رائے خدا میں رقم دے کر اس نے واپس لے لی ہے۔ حضرت اسماعیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لوگوں کی ان باتوں کی کوئی پرواہ نہ کی اور رقم لے کر گھر چلے گئے۔ جب رات ہوئی اور حضرت عثمان ہیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ تنہائی میں تشریف لے گئے تو آپ مرید کامل حضرت اسماعیل بن نجید رحمۃ اللہ تعالی علیہ پیر صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور وہی 2000 درہم پیش کر کے عرض کیا لیا، یہ 2000 درہم ہیں، آپ نے جس دینی ضرورت پر خرچ کرنی ہے چھپا کر خرچ کر دیجیے، میرا نام کسی پر ظاہر مت ہونے دیجیے گا۔ حضرت عثمان ہیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے مرید کامل کی یہ بات سنی تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا اے اسماعیل تیری ہمت کو سلام ہو۔ میرے علیہ سنت کیا خوب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، بنا دے مجھے نیک نیکوں کا صدقہ، بنا دے مجھے نیک نیکوں کا صدقہ، گناہوں سے ہر دم بچا یا الہی، میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی، عبادت میں گزرے میری زندگانی، کرم ہو کرم یا خدا یا الہی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے سامعین نے جو دیکھا آپ نے کہ ہمارے بزرگان دین نیک اعمال میں اخلاص کا کس قدر لحاظ رکھا کرتے تھے۔ یہ پاکیزہ لوگ اپنی نیکیاں چھپانے کا کس قدر جذبہ رکھتے تھے۔ ہماری نیکی ظاہر ہو جائے، لوگ تعریفیں کرنے لگے، واہ واہ ہونے لگے، بھرے بدلے میں اعلان ہو جائے کہ فلاں صاحب نے
کسی وجہ سے نیکی ظاہر ہو جاتی تو انہیں صدمہ ہوتا تھا، دکھ ہوتا تھا کہ ہماری نیکی ظاہر کیوں ہو گئی، ہم تو اللہ پاک کی رضا چاہتے ہیں، یہ لوگوں کی تعریفیں واہ واہ ہماری نیک نامی کہیں ہماری نیکی کا بدلہ نہ بن جائے۔ راتی داری کر کر روندے، نیند عقیدی دھوندے، فجریوں گناہگار کہاندے، سب تھی نیویں ہوندے۔ یعنی یہ ایسے نیک بندے ہیں کہ ان کی راتیں بارگاہ الہی میں آنسو بہاتے گزرتی ہیں، جس سے ان کی نیند اڑ جاتی ہے۔ اس کے باوجود صبح ہوتی ہے تو لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو سب سے بڑھ کر گناہگار تصور کرتے ہیں۔ یہ ہے اللہ والوں کی شان۔ اللہ پاک اپنے ان نیک لوگوں کا صدقہ ہم گناہگاروں کو بھی اخلاص کی دولت عطا فرمائے۔ دے حسن اخلاق کی دولت، دے حسن اخلاق کی دولت، کر دے عطا اخلاص کی نعمت، مجھ کو خزانہ دے تقویٰ کا یا اللہ میری جھولی دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ پاک کے کامل ولی قرآن کریم میں جن کے علم اور حکمت کا بیان، یعنی حضرت لقمان حکیم رحمۃ اللہ تعالی، قرآن کریم پارہ 21 میں ان کے نام کی ایک پوری سورت ہے، سورہ لقمان۔ حضرت لقمان حکیم رحمۃ اللہ تعالی انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، بیٹا ریاکاری یہ ہے کہ تم نیکی کا بدلہ دنیا ہی میں طلب کرو، حالانکہ نیک لوگ آخرت کے لیے نیکیاں کرتے ہیں۔ بیٹے نے عرض کیا ابا جان ریاکاری کا علاج کیا ہے؟ فرمایا نیکیوں کو چھپانا۔ بیٹے نے پھر عرض کیا نیکیوں کو کیسے چھپایا جا سکتا ہے؟ بیٹے کے اس سوال کے جواب میں حضرت لقمان حکیم رحمۃ اللہ تعالی نے دو باتیں ارشاد فرمائیں۔ نمبر 1 فرمایا وہ نیکیاں جن کا اظہار ضروری ہے ان میں اخلاص کے ساتھ داخل ہوا کرو، جیسے فرض نماز ہے، یقیناً یہ بہت بڑی نیکی ہے، مگر یہ نیکی ہم چھپ کر نہیں کر سکتے، کیونکہ فرض نمازیں مسجد میں باجماعت ادا کرنا یہ واجب ہے۔ اسی طرح حج ہے، عمرہ ہے، یہ بھی بہت اعلیٰ نیکیاں ہیں، لیکن ظاہر ہے حج کرنے جائیں گے تو لوگوں کو تو پتہ چل ہی جائے گا، لہذا ایسی تمام نیکیاں جن کا اظہار ضروری ہے یا جو نیکیاں چھپ کر کی ہی نہیں جا سکتی، ایسی نیکیاں صرف اور صرف اللہ پاک کی رضا کے لیے کی جائیں۔ ان میں واہ واہ کی تعریف کی خواہش یہ دل میں نہ رکھی جائے، اس طرح کی نیکیوں میں اسی کو نیکیاں چھپانا کہا جائے۔ دوسرے نمبر پر حضرت لقمان حکیم رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا وہ نیکیاں جو چھپ کر کی جا سکتی ہیں، جیسے تہجد ہے، نفل نمازی ہیں، صدقہ و خیرات ہے، ایسی نیکیوں میں کوشش کرو کہ اللہ پاک کے سوا کسی کو ان کی اطلاع نہ ہونے پائے، اور اگر کوئی ایسی نیکی لوگوں پر ظاہر ہو جائے تو اسے اپنی نیکیوں میں شمار ہی نہ کیا کرو۔ پیارے سبھی بھائیوں، آئیے قرآن کریم سے آیت کریمہ کا ایک حصہ اور اس کی مختصر وضاحت سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ پارہ 16 سورۃ الکہف آیت نمبر 110 میں ہے، فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ ترجمہ، تو جو اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہو اسے چاہیے کہ نیک کام کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ یہ سورہ کہف کی آخری آیت کا حصہ ہے۔ اسلام کے دوسرے خلیفہ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس کو پڑھے اس کے لیے مقامی عدن سے مکہ مکرمہ تک نور بلند کیا جائے گا۔ فرشتے اس نور کو گھیرے ہوتے ہیں اور پڑھنے والے کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، فرشتوں کی دعائیں حاصل کرنے کا یہ کیسا آسان
فضیلہ شجرہ عالیہ قادریہ رضویہ اختاریہ میں بھی اس آیت کا ورد شامل ہے۔ شجرہ عالیہ قادریہ رضویہ شیخ طریقت امیر سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہ العالیہ کا عطا کردہ مراد و وظائف کا مختصر مجموعہ ہے۔ اس میں سوتے وقت کے 7 اعمال میں سے 5واں عمل ہے سوتے وقت سورۃ الکہف کی آخری 4 آیات پڑھیے۔ فضیلت یہ ہے کہ رات میں یا صبح جس وقت جاگنے کی نیت سے پڑھیں گے انشاءاللہ الکریم آنکھ کھل جائے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن کریم کی تلاوت کرنے، سمجھنے، اس پر عمل کر کے دنیا اور آخرت کی برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچا یا الہی، دے شوق تلاوت دے ذوق عبادت، رہوں باوضو میں صدا یا الہی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے سے سورہ کہف کی آخری آیت کا جو حصہ ہم نے سننے کی سعادت حاصل کی ہے، اس کا شان نزول بیان کرتے ہوئے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ پاک کی رضا کے لیے نیک اعمال کرتا ہوں اور اس میں میری نیت صرف اللہ پاک کی رضا ہی کی ہوتی ہے، مگر جب میری نیکی ظاہر ہو جاتی ہے، لوگوں کو میرے نیک اعمال کا پتہ چل جاتا ہے تو میں خوش ہوتا ہوں کہ واہ میری نیکیوں کی وجہ سے لوگوں میں میرا مقام اور میری عزت بڑھ رہی ہے۔ اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جو پہلے تلاوت کی گئی ترجمہ۔ تو جو اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہو اسے چاہیے کہ نیک کام کرے اور اپنی رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ ہر وہ شخص جو قیامت پر ایمان رکھتا ہے، جسے یقین ہے کہ ایک دن یہ دنیا فنا ہو جائے گی، جس کا ایمان ہے کہ اللہ پاک مخلوق کو دوبارہ زندہ فرمائے گا، قیامت قائم ہوگی، تمام مخلوق کو میدان محشر میں جمع کیا جائے گا، سب اگلے پچھلے اللہ پاک کے حضور حاضر ہوں گے۔ جو جنت کو مانتا ہے، جو جہنم کے عذابات پر یقین رکھتا ہے، جو دل سے اقرار کرتا ہے کہ روز قیامت اعمال کا حساب لیا جائے گا، نیک لوگوں کو اللہ پاک کی رحمت سے جنت میں داخلہ نصیب ہوگا اور گناہگار جن پر اللہ پاک کا غضب ہوگا وہ جہنم کے دردناک عذاب میں گرفتار ہوں گے۔ جو شخص اس سچے عقیدے پر پختہ ایمان رکھتا ہے، جو روز قیامت شرمندگی سے بچنا چاہتا ہے، جو جنت کا امیدوار اور جہنم سے آزادی کا طلبگار ہے، اس کا یہ ایمان، اس کی جنت میں جانے کی امید یہ تقاضا کرتی ہے کہ وہ بندہ 2 کام کرے۔ نمبر 1 ترجمہ، اسے چاہیے کہ نیک کام کرے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ پاک رحمان ہے، اللہ پاک رحیم ہے، اللہ پاک بخشنے والا بہت مہربان ہے، مگر اللہ پاک کی رحمت پر امید کا بہانہ بنا کر گناہوں پر دلیر ہو جانا، نیکیوں سے دل چرانا رحمت الہی پر امید نہیں بلکہ یہ ایمان کے تقاضے کی خلاف ورزی ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ انسان اپنی اصل میں نہ
रियाकारी के लिए लफ्ज शिर्क इस्तेमाल किया गया। इसमें रियाकारी की संगीनी की तरफ इशारा है कि रियाकारी है तो गुनाह, लेकिन ये वो गुनाह है जो शिर्क के साथ मुशाबहत रखता है। हज़रत उबादा रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं, एक रोज मैं साहबी रसूल हज़रत शद्दाद बिन ओस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुआ। आप मुसल्ले पर तशरीफ फरमा और रोते जा रहे थे। मैंने अर्ज़ किया, अली जा, किस चीज ने आपको रुला दिया? हज़रत शद्दाद बिन ओस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, एक हदीस पाक ने जो मैंने रसूल अकरम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी थी। फिर आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वो हदीस पाक बयान करते हुए फरमाया, एक रोज मैं उम्मत के गमखार मदनी ताइदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर परेशानी के आसार देखे। अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, ये परेशानी के आसार क्या हैं? अल्लाह अकबर। उम्मत से मोहब्बत फरमाने वाले आका, फिक्र उम्मत में गमगीन रहने वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक मामला है जिसका मुझे अपनी उम्मत के मुतालिक खौफ है। हज़रत शद्दाद बिन ओस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो क्या मामला है? फरमाया, शिर्क और खुफिया ख्वाहिश। मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपकी उम्मत शिर्क में मुब्तला हो जाएगी? इस पर फरमाया, ऐ शद्दाद, मेरी उम्मत सूरज, चांद और पत्थरों की पूजा नहीं करेगी, मगर मेरी उम्मत अपने आमाल में दिखलावा करने लगेगी। मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म, क्या रियाकारी शिर्क है? फरमाया, हाँ, रियाकारी शिर्क है। मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म, ख्वाहिश क्या है? फरमाया, ये कि मेरा कोई उम्मती रोजा रखे मगर किसी दुनियावी ख्वाहिश की वजह से रोजा तोड़ दे। एक हदीस पाक में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे तुम्हारे मुतालिक सबसे ज्यादा शिर्क असगर का खौफ है। अर्ज़ की गई, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शिर्क असगर क्या है? फरमाया, रियाकारी। फिर फरमाया, रोज़े क़यामत जब लोगों को उनके अमाल का बदला दिया जाएगा तो रियाकारों को कहा जाएगा, उन्हीं के पास जाओ जिन्हें दुनिया में अपने अमाल दिखाते थे। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक रोज हम बैठे दज्जाल के फितने से मुतालिक बातें कर रहे थे। इतने में खुश अखलाक नबी रसूल हाशिमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दज्जाल से मुतालिक बातें करते सुना तो फरमाया, क्या मैं तुम्हें उस चीज के मुतालिक ना बताऊं जिसका मुझे तुम्हारे मुतालिक दज्जाल से भी ज्यादा खौफ है? हमने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्यों नहीं, जरूर इरशाद फरमाइए। इस पर आपने नौजहान मक्की मदनी सुल्तान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शिर्क खफी यानी रियाकारी दज्जाल के फितने से ज्यादा खतरनाक है। या इश्क़ रसूल, दज्जाल बड़ा काफिर है, क़यामत के करीब निकलेगा, आवर यानी काना, एक आंख वाला होगा, उसकी पेशानी पर काफिर लिखा होगा। दज्जाल का फितना बहुत शदीद होगा, ये खुदाई का दावा करेगा, मुर्दे जिंदा करेगा, जमीन से सब्जा उगाएगा, उसके साथ एक बाग और एक आग होगी जिनका नाम जन्नत और दोज़ख रखेगा। मगर वो जो नजर आने में बाग मालूम होगा वो हकीकत में आग होगी, और जो आग दिखाई देगी वो हकीकत में बाग होगा। ये 40 दिन में हरमैन शरीफैन के सिवा पूरी दुनिया घूमेगा, जहां जाएगा बाग और आग इसके साथ होंगे। जो इसे खुदा मानेगा उसे बाग में दाखिल करेगा, और जो इसका इनकार करेगा उसे आग में डालेगा। ये सब जादू
مشکل ہوگا. اب ذرا غور فرمائیے, پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تمہارے متعلق دجال سے زیادہ ریاکاری کا خوف. اللہ اندازہ لگائیے کہ ریاکاری یہ کس قدر خطرناک مرض ہے. میرے علیہ سنت اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں, آئیے ہم اس دعا میں شامل ہوتے ہیں. مٹا دے ساری خطائیں میری مٹا یا رب, مٹا دے ساری خطائیں میری مٹا یا رب, بنا دے نیک بنا نیک دے بنا یا رب, بنا دے مجھ کو الہی خلوص کا پیکر, قریب آئے نہ میرے کبھی ریا یا رب, رہائی مجھ کو ملے کاش نفس و شیطان سے, تیرے حبیب کا دیتا ہوں واسطہ یا رب. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہر وہ بات جو شرعاً درست ہو اور اللہ پاک کی رضا کے لیے کیا جائے اسے عبادت کہتے ہیں. اگر کوئی بندہ یہی نیک کام اللہ پاک کی رضا کے علاوہ کسی اور ارادے سے کرے تو یہ ریاکاری ہے. مثلا نماز پڑھنا عبادت ہے, اگر کوئی نماز پڑھتا ہے مگر اللہ پاک کی رضا کے لیے نہیں پڑھتا, لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتا ہے, ایسا شخص ریاکار کہلائے. ریاکاری کی بنیادی طور پر دو صورتیں ہیں. نمبر ایک صورت تو یہ ہے کہ بندہ دکھاوے ہی کے لیے نیک کام کرے. مثلا وہ نماز تو پڑھتا ہے تاکہ اسے نمازی کہا جائے, روزہ رکھتا ہے تاکہ روزہ دار کہلائے, صدقہ و خیرات کرتا ہے تاکہ سخی کہلائے. یعنی بندہ نیکی کرنے سے پہلے یا نیکی کرنے کے دوران ہی ریاکاری کا شکار. یہ ریاکاری کی پہلی صورت ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ وہ یہ ہے کہ بندہ نیکی کا کام دکھاوے کے لیے نہ کرے بلکہ اخلاص کے ساتھ خالص اللہ پاک کی رضا کے لیے نیکی کرے, لیکن نیکی کر لینے کے بعد زندگی میں کسی وقت کسی بھی دنیاوی مقصد کے لیے, مثلا اپنی واہ چاہنے کے لیے, عزت و مرتبے کے لیے اپنے اس اخلاص والے عمل کا اظہار کر دے تو یوں اپنی اخلاص والی نیکیوں کا اظہار کر دینا بھی ریاکاری ہی میں شامل ہے. حجت الاسلام امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس طرح عمل کو ظاہر کر دینے سے عمل برباد ہو جاتا ہے. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار علیہ وسلم مکی مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک نیکی کی حفاظت کرنا یہ نیکی کرنے سے زیادہ مشکل ہے. بے شک آدمی نیکی کرتا ہے تو اس کے لیے تنہائی میں کی گئی ایک نیکی اور ساتھ میں 70 گنا اضافہ لکھ دیا جاتا ہے. پھر شیطان اس کے ساتھ لگا رہتا ہے یہاں تک کہ بندہ لوگوں کے سامنے اپنی نیکی کا اظہار کر دیتا ہے. چنانچہ 70 گنا اضافہ جو اس کے اعمال نامے میں لکھا گیا تھا وہ مٹا دیا جاتا ہے. پھر شیطان اس بندے کے ساتھ لگا رہتا ہے یہاں تک کہ بندہ دوسری مرتبہ اپنی نیکی کا اظہار کر دیتا ہے. بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی نیکی کا ذکر کیا جائے, نیک کام پر اس کی تعریف کی جائے, بس اس کا یہ عمل مٹا دیا جائے اور اس کی جگہ ریاکاری کا گناہ لکھ دیا جاتا ہے. بندے کو چاہیے کہ اللہ پاک سے ڈرے, اپنے دین کی حفاظت کرے, بے شک ریاکاری شرک ہے. عیش کرنے سے غور فرمائیے, خواہ اپنی نیکیوں کا اظہار کر کے ریاکاری کا شکار ہو جانے والا کتنے نقصان میں ہے. بے شک نیکی کے اظہار کی جائز صورتیں بھی ہیں. مثلا تحدیث نعمت یعنی نعمت کا چرچا کرنے کی نیت سے نیکی کا اظہار کیا جا سکتا ہے. اسی طرح کوئی پیشوا ہے اور وہ اپنا عمل اس نیت سے ظاہر کرتا ہے کہ اس کے ماتحت افراد کو اس سے عمل کی رغبت ملے گی تو نیکی کے اظہار کی یہ صورتیں ریاکاری نہیں ہیں. مگر اس طرح کی نیکی کا اظہار کرنے میں خطرہ بہت ہے. ہر ایک کو اپنا عمل ظاہر کرتے وقت 101 بار اپنے دل کی کیفیت پر غور کر لینا چاہیے کیونکہ شیطان یہ بڑا مکار ہے. ہو سکتا ہے کہ اس طرح سے ابھار کر بھی وہ ریاکاری میں مبتلا کر دے. مثلا دل میں وسوسہ ڈالے کہ لوگوں سے کہہ دے میں تو صرف تحدیث نعمت کے لیے اپنا عمل بتا رہا ہوں, حالانکہ دل میں لڈو پھوٹ رہے
طرح بتانے سے لوگوں کے دلوں میں میری عزت بڑھ جائے گی، یہ یقیناً ریاکاری ہے۔ اور ساتھ میں تحدیث نعمت کا کہنا ریاکاری در ریاکاری اور ساتھ ہی جھوٹ کے گناہ کی تباہ کاری بھی ہے۔ عاشقان رسول، اگر آپ نیکی کا اظہار کرنے بیٹھے اور اللہ نہ کرے ریاکاری کا شکار ہو گئے تو غور کیجئے کیسے نقصان میں جا پڑیں گے۔ نیکی کرنا کوئی آسان کام تھوڑی ہے۔ ہر ایک نیکی کرنے کے لیے انسان ایک ہی وقت میں دو دشمنوں سے جنگ کرتا ہے، نمبر 1 نفس امارہ سے اور نمبر 2 شیطان سے۔ یہ دونوں انتہائی خطرناک دشمن ہیں، یہ ہر وقت نیکیوں سے روکتے رہتے ہیں۔ انسان ان دونوں کی مخالفت کر کے نیکی کرتا ہے، پھر نیکی کرنے کے لیے محنت ہوتی ہے، وقت لگتا ہے، پیسہ بھی خرچ ہوتا ہے۔ مثلا تہجد پڑھنے کے لیے میٹھی نیند کی قربانی دینی پڑتی ہے، سردیوں میں کبھی ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا پڑتا ہے، نماز پڑھنے کے لیے کاروبار چھوڑنا پڑتا ہے، کام کاج چھوڑنے پڑتے ہیں۔ بعض دفعہ آدمی نماز پڑھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو بچے حسرت بھری نگاہ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، مگر والد ان کی پرواہ کیے بغیر مسجد کی طرف بڑھ جاتے ہیں۔ روزہ رکھنے کے لیے دن بھر بھوک پیاس برداشت کرنی پڑتی ہے، حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں، سفر کی مشقت اٹھانی پڑتی ہے۔ پھر یہ نیکیاں اخلاص کے ساتھ کی جائیں تو ان کی جزا کیا ہے؟ جنت کی ہمیشہ رہنے والی نعمتیں، اللہ پاک کا دیدار، جس سے بڑھ کر کوئی نعمت ہی نہیں ہے۔ نیکی اتنی قیمتی ہوتی ہے، اب اگر بندہ تھوڑی دیر کی عارضی لذت کے لیے، اپنی تعریف کے لیے، واہ کے لیے اتنی قیمتی نیکی ضائع کر دے تو سوچئے وہ کتنے نقصان میں ہے، مگر افسوس لوگ خیال نہیں کرتے۔ یقین مانیے حالات بہت نازک ہیں، آج کل نیکی کرنے کا جذبہ کم سے کم ہوتا جا رہا ہے، مگر نیکیوں کے اظہار کی رغبت بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ نفس ہمارا بہت سرکش ہے، تعریف کا بہت چاہنے والا ہے، شیطان انتہائی چالاک ہے، اول تو نیکیاں کرنے ہی نہیں دیتا۔ اگر قسمت سے کوئی نیکی کا کام کر ہی لے تو گیا ہاتھ دھو کر پیچھے پڑ جاتا ہے، جب تک ریاکاری کی نیت سے نیکی کا اظہار نہ کروا دے تب تک پیچھا نہیں چھوڑتا۔ اور ہم ایسے نادان ہیں کہ نفس و شیطان کی باتوں میں آ کر محنت سے کی ہوئی نیکیاں برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ بعض دفعہ لوگ ایک جملہ بول کر سال کی عبادت کو ضائع کر دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کسی شخص کی دعوت پر تشریف لے گئے۔ میزبان نے خادم سے کہا ان برتنوں میں کھانا لاؤ جو میں دوسری مرتبہ سفر حج میں لایا ہوں۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اے مسکین، تو نے ایک جملے میں اپنے 2 حج ضائع کر دیے۔ اے عاشقان رسول، غور فرمائیے کیسی نقصان کی بات ہے کہ ایک شخص جس نے محنت کی، مشقت اٹھائی، نیک اعمال کیے، مگر افسوس شیطان کی باتوں میں آ کر ریاکاری کی نیت سے اپنی نیکیوں کا اظہار کر کے نیک اعمال ضائع کر بیٹھا۔ ریاکاری کی نیت سے نیکیوں کا اظہار کرنے والے کا محض عمل بیکار کر دیا جاتا، تب بھی صرف اتنا ہوتا کہ گویا اس نے نیکی کی ہی نہیں۔ لیکن بات ایسی نہیں ہے، بلکہ ریاکار تو وہ خطاکار ہے جو کرتا نیکی ہے مگر ریاکاری کے سبب گناہگار لکھ دیا جاتا ہے۔ دکھاوے کے لیے نیکی کرنا، ریاکاری کی نیت سے نیکی کا اظہار کر دینا کس قدر خطرناک ہے، یہ سمجھنے کے لیے قرآن پاک کی ایک عبرتناک مثال بیان، قرآن پاک نے ایک عبرتناک مثال بیان کی۔ چنانچہ پارہ 3 سورہ بقرہ آیت نمبر 266 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ اس کے پاس کھجور اور انگوروں کا ایک باغ ہو جس کے نیچے ندیاں بہتی ہوں، اس کے لیے اس میں ہر قسم کے پھل ہوں اور اسے بڑھاپا آ جائے، اور حال یہ ہو کہ اس کے کمزور و ناتواں بچے ہوں، پھر اس پر ایک بگولا آئے جس میں آگ ہو تو سارا باغ جل جائے۔ اللہ تم سے اسی
اسی طرح اپنی آیتیں کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ یہ ایک مثال ہے، ہم میں سے ہر ایک اس مثال کو سامنے رکھ کر ذرا آنکھیں بند کر کے اپنے آپ کے اپنے متعلق تصور باندھیں۔ مثلا ہم تصور کریں کہ آپ بوڑھے ہو چکے ہیں، آپ بازوؤں میں پہلے جیسی طاقت نہیں رہی، اب زیادہ محنت والا کام نہیں کیا جاتا۔ اس حالت میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، وہ کما نہیں سکتے، محنت مزدوری نہیں کر سکتے، ان بچوں کی پرورش کا واحد سہارا ہم ہی ہیں۔ ہماری ایک دکان ہے، اسی سے آمدن ہوتی ہے، سارے اخراجات اسی سے چلتے ہیں، کمائی کا کوئی اور ذریعہ بھی نہیں ہے۔ سیل مین آتا ہے اور مال دے جاتا ہے، ہم آرام سے بیٹھے مال فروخت کر دیتے ہیں، نظام زندگی چل رہا ہے۔ اچانک ایک رات اس دکان میں آگ لگتی ہے، سارا سامان جل کر راکھ ہو جاتا ہے۔ جینے کا ایک ہی سہارا تھا، وہ بھی نہ رہا۔ اب اس حالت میں کیسا صدمہ پہنچے گا، کیسی سخت تکلیف ہوگی۔ رہ رہ کر چھوٹے چھوٹے بچوں کا خیال آئے گا، رہ رہ کر تکلیف ہوگی، سینے میں غم کا سمندر امڈ آئے گا، آنسو نکلیں گے، غم کا کیسا پہاڑ ٹوٹ جائے گا۔ اب اسی تصور کو ذرا آخرت کی طرف موڑ دیجیے۔ ہم نے دنیا میں کئی سال گزارے، ساری زندگی نمازیں پڑھتے رہے، روزے رکھتے رہے، صدقہ و خیرات کرتے رہے، اشراق و چاشت اور اوابین کے بھی پابند رہے، تہجد بھی کبھی نہ چھوڑی، نفل حج بھی کیے، عمرے بھی کیے، نیکیوں پر نیکیاں کرتے چلے گئے۔ اپنے طور پر ہم بہت نیک تھے، اعمال نامہ نیکیوں سے بھرا ہوا سمجھ رہے تھے۔ اچانک موت کا فرشتہ آیا، روح قبض کر لی گئی، قرآن مچ گیا کہ کتنا نیک آدمی تھا، دنیا سے چل بسا۔ ہر آنکھ نم ہے، آہیں بلند ہو رہی ہیں، آخر ہمیں کفن پہنا دیا گیا، نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ پھر ہمیں اندھیری قبر میں اتار کر تنہا چھوڑ کر لوگ غمگین دل کے ساتھ تعریفیں کرتے ہوئے ہماری نیکیوں پر واہ واہ کرتے ہوئے گھروں کو چلے گئے۔ اب ہم ہیں اور ہمارے اعمال ہیں۔ اب اس تنہائی میں، وحشت کے عالم میں، قبر کے اندھیرے میں پتہ چلے کہ ہماری وہ ساری نیکیاں تو ریاکاری کی وجہ سے برباد ہو گئی۔ وہ لمبی لمبی نمازیں، تہجد، اوابین، اشراق و چاشت، وہ گرمیوں کے روزے، دن بھر کی بھوک پیاس، لاکھوں خرچ کر کے جو حج کیے تھے، عمرے کیے تھے، اپنے خون پسینے کی کمائی جو غریبوں میں بانٹ دی تھی، مسجد کی تعمیر میں حصہ ڈالا تھا، دینی مدرسے پر خرچ کیا تھا، زندگی بھر محنت کر کے، مشقت اٹھا کر، ایک ایک کر کے نیکیاں جمع کی تھی، امید تھی، بھروسہ تھا کہ یہ نیکیاں قبر میں کام آئیں گی، عذاب قبر سے بچائیں گی، سخت اندھیری رات کو روشن فرمائیں گی، مگر افسوس، 7 کروڑ افسوس، اللہ پاک بچائے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اگر ایسا ہو گیا تو قبر کی اس تنہائی میں، اس وحشت میں ہم پر کیا گزرے گی، کیسا غم کا پہاڑ ٹوٹے گا، کیسی حسرت ہوگی۔ اس وقت لوگ زمین کے اوپر ہماری تعریفیں کر بھی نہیں ہوئے تو کیا فائدہ، ہم تو قبر کی تنہائی میں غم اور شرمندگی کا شکار ہو رہے ہوں گے، حسرت ہوگی، مگر افسوس، اب کیا حوث جب چڑیاں چگیں کھیت۔ کچھ میرے بچنے کی صورت کیجئے، کچھ میرے بچنے کی صورت کیجئے، اب تو جو ہونا تھا مولا ہو گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنجیدگی کے ساتھ غور کیجئے، نیکیوں کا اظہار کرنا اور اس ذریعے سے ریاکاری کا شکار ہونا یہ کس قدر نقصان دہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے، 16واں پارہ سورہ کہف آیت نمبر 103 سے 104 کا ترجمہ کرتا ہوں۔ تم فرماؤ کیا ہم تمہیں بتا دیں کہ سب سے زیادہ ناقص عمل والے کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ جن کی ساری کوشش دنیا کی زندگی میں برباد ہو گئی، حالانکہ وہ یہ گمان کر رہے ہیں کہ اچھا کام کر رہے ہیں۔ ان آیات میں بتایا گیا کہ جو شخص دنیا میں محنت کرتا رہا، کوشش کرتا رہا، اس نے بظاہر اپنا وقت ضائع نہیں کیا اور وہ سمجھ رہا
اچھے کام کر رہا ہوں، میں بہت نیکیاں کما رہا ہوں، مگر جب روز قیامت اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو معلوم ہوا کہ وہ ساری محنت، ساری کوشش تو ضائع ہوگی۔ یہ وہ شخص ہے جو قیامت کے دن سب سے زیادہ خسارے اور نقصان میں ہوگا۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس آیت کے تحت فرماتے ہیں کہ اس بندے کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، اس بندے کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، یا تو اس لیے کہ یہ بندہ بدعقیدہ تھا، کافر تھا، بد مذہب تھا، یا پھر اس لیے اعمال ضائع ہو جائیں گے کہ یہ ریاکاری اور دکھلاوا کیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روز قیامت کون سی چیز نجات دلائے گی؟ پیارے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک کے ساتھ بددیانتی نہ کرنا۔ اس شخص نے پھر عرض کیا، بندہ اللہ پاک کے ساتھ بددیانتی کیسے کر سکتا ہے؟ فرمایا اس طرح کہ تم اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری والا کام غیر اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرو، بس ریاکاری سے بچتے رہو، کیونکہ ریاکاری شرک اصغر ہے اور قیامت کے دن ریاکار کو 4 ناموں سے پکارا جائے گا۔ نمبر 1 اے بدکار، نمبر 2 اے دھوکے باز، نمبر 3 اے کافر، نمبر 4 اے نقصان اٹھانے والے۔ تیرا عمل خراب ہوا، تیرا اجر برباد ہوا، آج تیرے لیے کوئی حصہ نہیں۔ اے دھوکہ دینے کی کوشش کرنے والے، اپنا ثواب اس کے پاس تلاش کر جس کے لیے عمل کیا کرتا تھا۔ اے عاشقان رسول ڈر جائیے، نیکیوں کے اظہار سے بچیے، صرف اللہ پاک کی رضا کے طلبگار بن جائیے۔ پارہ 27 سورہ نجم آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ، تو اپنی جانوں کو ستھرا نہ بتاؤ، وہ خوب جانتا ہے جو پرہیزگار ہے۔ تفسیر سراج الجنان میں لکھا ہے کہ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جو نیکیاں کرتے اور اپنے عملوں کی تعریف کرتے تھے اور کہتے تھے ہماری نمازیں، ہمارے روزے اور ہمارے حج۔ اس پر اللہ پاک نے فرمایا، ایمان والو تم فخریہ طور پر اپنی نیکیوں کی تعریف نہ کرو، اللہ پاک ان بندوں کو خوب جانتا ہے جو پرہیزگار ہیں، اور اسی کا جاننا کافی ہے کیونکہ وہی جزا دینے والا ہے۔ لہذا دوسرے پر اپنے اعمال کے اظہار اور نام و نمود سے کیا فائدہ؟ پیارے سبھی بھائیوں، غور کیجیے، کیسی زبردست بات ہے۔ اللہ جانتا ہے کون نیک ہے، اللہ جانتا ہے کون پرہیزگار ہے، اللہ جانتا ہے کون تہجد گزار ہے، اللہ جانتا ہے کون 5 نمازیں باجماعت ادا کرتا ہے، اللہ جانتا ہے کون اشراق و چاشت کا پابند ہے، اللہ جانتا ہے کون کثرت سے قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اللہ جانتا ہے کون کتنا صدقہ خیرات کرتا ہے، اللہ جانتا ہے کون مدنی قافلے میں سفر کا پابند ہے، اللہ جانتا ہے کون ہفتہ وار اجتماع میں پابندی سے شرکت کرتا ہے، اللہ جانتا ہے کون اپنے اعمال کا جائزہ لیتے ہوئے نیک عمل کا رسالہ کرتا ہے۔ اللہ پاک جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اللہ پاک جو سب کا خالق ہے، اللہ پاک جس نے نیکیوں کی جزا دینی ہے، اللہ پاک جو ہمارا بھی مالک ہے، جنت کا بھی مالک ہے، وہ اللہ پاک جب جانتا ہے کہ ہم نے نیکی کی ہے تو اب باقی کسی کو بتانے کی، کسی کے سامنے اظہار کرنے کی حاجت ہی کیا رہ جاتی ہے۔ مشہور مفسر قرآن حکیم الامت مفتی احمد یار صاحب نیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے بڑی پیاری بات لکھی، فرماتے ہیں لطف تو جب ہے کہ بندہ کہے کہ میں گناہگار ہوں اور رب کہے کہ یہ پرہیزگار ہے۔ جیسے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بڑی عاجزی کرنے والے تھے، آپ خود کو گناہگار شمار کیا کرتے تھے، خوف خدا سے رویا کرتے تھے، مگر اللہ پاک آپ کی شان میں فرماتا ہے، پارہ 30 سورہ لیل آیت 17 اور 18 کا ترجمہ، اور عنقریب سب سے بڑے پرہیزگار کو اس آگ سے دور رکھا جائے گا جو اپنا مال دیتا ہے تاکہ اسے پرہیزگاری ملے۔ یہ ہے اصل لطف کی بات کہ اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عاجزی کرتے ہوئے کہتے ہیں میں گناہگار ہوں
تعریفیں کرنا، اپنی نیکیوں کا اظہار کرنا۔ ہمارے بزرگان دین جن کے آج دنیا میں چرچے ہیں، جن کے نام کی محافل سجتی ہیں، جن کے مزارات پر لوگوں کا ہجوم ہوتا ہے، اللہ پاک کے ان نیک لوگوں کے دو بہت اعلیٰ اوصاف ہیں۔ اگر ہم ان اوصاف کو اپنا لیں تو انشاءاللہ کریم نیکیوں کے اظہار کی آفت سے بچ جائیں گے۔ پہلا بس کیا ہے کہ ہمارے بزرگان دین اگرچہ لمحہ لمحہ نیکیوں میں گزارتے تھے، ساری ساری رات عبادت کیا کرتے تھے، روزانہ سینکڑوں نوافل ادا کیا کرتے تھے، اس کے باوجود یہ نیک لوگ اپنے آپ کو گناہگار شمار کیا کرتے تھے۔ اسی طرح اللہ پاک کے جو نیک بندے ہیں، ان کا دوسری خوبی وہ یہ ہے، جو دوسرا بس جو ہمیں نیکیوں کے اظہار کی آفت سے بچا سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے بزرگان دین ہر حال میں اللہ پاک کی رضا کے طلبگار رہتے ہیں۔ ان کی زندگیوں کا صرف ایک ہی مقصد تھا، کسی طرح اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ترجمہ، اور وہ اللہ کی محبت میں مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں، ان سے کہتے ہیں ہم تمہیں خاص اللہ کے لیے کھانا دیتے ہیں، تم سے کوئی بدلہ یا شکر گزاری نہیں مانگتے۔ دیکھیے یہ اللہ پاک کے نیک بندوں کا وصف ہے، یہ یتیموں کو مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ کیوں کھلاتے ہیں؟ صرف اللہ پاک کی رضا کے لیے، اور ماشاءاللہ انہیں یہ خواہش بھی ہوتی کہ انہیں شکریہ ادا کر دے، کوئی انہیں آ کے تھینک یو بول دے، اس طرح کی بھی ان کی کوئی ارادہ نہیں ہوتا۔ بہرحال جس طرح ریاکاری کی نیت سے نیکیوں کا اظہار درست نہیں ہے، اسی طرح گناہوں کا اظہار کرنا بھی غلط ہے۔ مثلا کوئی گناہ ہو جائے تو اس کا سر عام تذکرہ کرنا، مثلا میں نے نماز چھوڑ دی، اسی طرح کے دیگر گناہوں کا ذکر کرنا، یہ بھی شرعی طور پہ درست نہیں ہے۔ عاشقان رسول نیکیوں کا اگر جذبہ پانا چاہتے ہیں، اپنی فکر آخرت بڑھانا چاہتے ہیں، دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو جائیں اور دعوت اسلامی کے دینی کاموں میں ہم بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، انشاءاللہ کریم نیکیاں کرنے، گناہوں سے بچنے کا ذہن بنے گا۔ DLK کے 12 دینی کاموں میں سے ایک دینی کام ہے ہفتہ وار مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ میرے سنت ہر ہفتے کی رات کو نماز عشاء کے بعد آپ مدنی چینل پر لائیو مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں، جس میں ہر ہفتے بے شمار عاشقان رسول عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی حاضر ہو کر علم دین کی برکتیں حاصل کرتے ہیں۔ ہزاروں عاشقان رسول اپنے شہر و علاقوں میں اجتماعی طور پر بھی مدنی مذاکرہ دیکھنے کا اہتمام کرتے ہیں، اور مدنی چینل سوشل میڈیا پر کے ذریعے تو نہ جانے دنیا میں کہاں کہاں یہ مدنی مذاکرہ دیکھا جاتا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم بھی ہر ہفتے میرے سنت کا یہ مدنی مذاکرہ دیکھنے والے بن جائیں اور اس میں شرکت کرنے والے بن جائیں۔ آئیے دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی ایک مدنی بہار سنتے ہیں۔ منڈی بہاؤدین پنجاب پاکستان کے ایک اسلام بھائی کا بیان ہے کہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہونے سے پہلے میں فیشن کا بہت دل دادا تھا، یاد الہی سے غافل، دنیا کی رنگینیوں میں مصروف، زندگی کے قیمتی لمحات برباد کر رہا تھا۔ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں مجھ پر کرم ہو گیا اور مجھے دعوت اسلامی کے زیر اہتمام اجتماعی سنت اعتکاف کی سعادت نصیب ہوئی۔ یہاں پرسوز بیانات، سحر و افطار کے روحانی مناظر بہت اچھے لگے۔ مزید سعادت یہ بھی ملی کہ مجھے امیر اہل سنت دعوت برکات العالیہ کے مدنی مذاکروں میں شرکت کا موقع حاصل ہوا۔ یوں میرا دل گناہوں کی میل سے صاف ہونے لگا، گناہوں بھری زندگی میں عشق رسول کی روشنی پھیل گئی۔ میں نے گناہوں سے توبہ کی اور امیر اہل سنت دعوت برکات العالیہ سے بیعت کر کے اتاری بن گیا۔ الحمدللہ اسی اعتکاف کی برکت سے میرے چہرے پر داڑھی شریف بھی سج گئی اور سر پر امامے کا تاج بھی آ گیا۔ اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اندھیرا ہی اندھیرا تھا اجالا کر دیا دیکھو۔ خیر سبھی بیان میں اسلام کی طرف لاتے ہوئے سنت کی فضیلت چند سنتیں اور آداب زندگی بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔
वलीमा करना ये सुन्नत मुस्तफ़ा है। दो फरमीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते हैं, वलीमा करो अगरचे एक बकरी ही से हो। नंबर 2, बुरा खाना उस वलीमे का है जिसमें मालदार बुलाए जाएं और गरीब छोड़ दिए जाएं। ऐश करने से वलीमा करना ये सुन्नत मुस्तफ़ा है। हमारे आका मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वलीमा किया करते थे। उम्मुल मोमिनीन हज़रत सफिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से निकाह के वक्त प्यारे आका रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वलीमे में हरीसा खिलाया। हरीसा क्या है? खजूर, मक्खन, छुआरे और घी मिलाकर बनाए गए खाने को हरीसा कहा जाता है। इसकी बहुत सी अक़साम है और ये मुख्तलिफ तरीकों से बनाया जाता है। इसी तरह उम्मुल मोमिनीन हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से निकाह के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वलीमे में पूरी एक बकरी ज़बह फरमाई। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से किए गए वलीमों में से बड़ा वलीमा था। अल्लाह पाक हम सबों को अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आइए दावत इस्लामी के अफ्ताह और इज्तिमा में पढ़े जाने वाले 6 दुरूद पाक और दुआएं मिलकर पढ़ने की सआदत हासिल करते हैं। बुजुर्गों ने फरमाया कि जो शख्स हर शब जुमा यानी जुमा और जुमेरात की दरमियानी रात ये दुरूद शरीफ पाबंदी से कम एक मर्तबा पढ़े, मौत के वक्त सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करेगा और कब्र में दाखिल होते वक्त भी यहाँ तक कि वो देखेगा कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे कब्र में अपने रहमत भरे हाथों से उतार रहे हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यि अल-उम्मिय्यि अल-हबीबी अल-आली अल-क़द्री अल-अज़ीमी ताइदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स ये दुरूद पाक पढ़े अगर